تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں, اپنے گھر میں بھی بچوں کی اہل و عیال کی تربیت کا نظام کریں اور اپنے گھر میں اسلامی معاشرے کو جگہ دیں. ابھی ہمارا بڑا طبقہ مسلمانوں کا نماز روزہ کا بڑا پابند ہے, لیکن گھر میں اسلامی معاشرہ نہیں ہے. بچوں کا لباس ایسا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ لباس نہیں, بچوں کا لباس نہیں ہے. وہ تو نواز آدمی شوق میں محبت میں وہی پہنا رہا, ریڈی میڈ والے تو پتہ نہیں کیا کیا لائیں گے مستقبل میں. ریڈی میڈ جہاں سے آیا ہے نا, جن ملکوں سے ریڈی میڈ کپڑے آئے ہیں, وہاں تو عورت ننگی ہو چکی, وہ تو اس پر آ چکے, کیا کہتے ہیں وہ ٹیٹو بنانے پر آ گئے, وہ کہ جسم میں لباس کی ضرورت نہیں ہے, جو پسند کا وہ ٹیٹو بنا لو پورے جسم پر اور پھر اس کے ساتھ. تو کیا ہم ٹیٹو بنائیں گے مستقبل میں 15 سال کے بعد؟ پہلے انہوں نے آستین اتنی کی, پھر یہاں تک لائے, پھر یہاں تک لائے, پھر یہاں تک لائے, پھر یہاں تک لائے, کرتا اتار دیا عورت کا پورا. اور ہم نے ابھی شروع کیا ہے, کوئی یہاں تک آستین لایا, کوئی یہاں تک لایا ہے, کسی کی یہاں تک آ چکی ہے, اگلے 2 سال میں ان کے کرتے اترنے والے ہیں. اپنی نسل پر رحم کریں, اپنی نسل پر رحم کریں, اپنے بچوں پر, اپنے پوتوں نوازوں پر رحم کریں. پہلے پائجامے کو تھوڑا ٹھیک ادھر کیا, ادھر لائے, ادھر لائے, اس کو ٹائٹ کیا, اوپر لائے, اسکرٹ تک پہنچا دیا. اب وہ اسکرٹ ادھر جائے گا اور کچھ باقی نہیں رہے گا. اہل یورپ اس معاشرت پر تھوک چکے ہیں, وہ اس پر تھوک چکے ہیں جس کو ہم چاٹ رہے ہیں. اسکول والوں کا یونیفارم ہے, اسکول والے تو کل ننگی بچی مانگیں گے کہ دے دیں گے ان کو. بہت سب کو دھوکہ دے رہا ہے شیطان کہ ابھی اس کو پڑھانا بھی ضروری ہے آج کل, اور اسکول کے یونیفارم میں ہی ہے. وہ تو کل کو 10 سال کے بعد آپ سے ننگی بچی مانگی کہ ننگی دے دیں گے ہمیں. کوئی غیرت بھی تو کوئی چیز ہے, حیا بھی کوئی چیز ہے. حیا تو ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے, حیا ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. آدمی اپنی ذات پر برداشت کر لیتا ہے, جب اس کو کوئی اس کی بیٹی کی گالی دیتا ہے برداشت نہیں کرتا, تو اس بیٹی کو ننگی کر کے بھیجنا کیسے پسند کرتا ہے؟ کوئی آدمی آمنے سامنے اس کو گالیاں دیتا ہے برداشت کر لیتا ہے, مارتا آدمی مار کھا لیتا ہے, لیکن بیٹی ہو جانے کے بعد کسی باپ کو اس کی بیٹی کی کوئی گالی دیتا ہے آدمی پسند نہیں کرتا. اور وہ آدمی اپنے لگتے جگر کو, اپنی بیٹی کو اسکول بھیج رہا ہے اتنے سے اسکرٹ میں اور اتنے سے فراک میں. 10ویں میں لڑکی پڑھ رہی ہے, 15 سال کی بچی ہے, 16 سال کی بچی ہے, 17 سال کی بچی, اس کو بچپن سے یہی سکھایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی بیویوں کو پردہ کروایا, ازواج مطہرات کو, جو امت کی مائیں ہیں. حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات کا نکاح کرنا کسی امتی سے جائز نہیں تھا. امت کی مائیں, قرآن میں اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, یعنی ان کا درجہ ماؤں کی طرح تھا. پھر بھی حضور علیہ السلام نے ان ماؤں کو پردہ کروایا اور اللہ نے ان کو حکم دیا قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو, اور جاہلیت میں جیسے عورتیں آوارہ بے پردہ پھرا کرتی تھی اس طرح مت نکلا کرو. اقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اپنے گھر میں رہ کر نماز پڑھتی رہو اور زکات ادا کرتی رہو اور اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو. اللہ تعالیٰ تم کو گھر میں رکھ کر قید کرنا نہیں چاہتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک رکھنا چاہتا ہے, خوب پاک رکھنا چاہتا ہے. مال کے معاملے میں کتنے حساس ہیں, مال کو کتنا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں, اپنے مال کو چھپاتے ہیں, سونے چاندی کو چھپاتے ہیں کہ اپنی بیٹیاں سونے چاندی سے زیادہ بے قیمت ہو گئی, اپنے مال سے زیادہ بے قیمت ہو گئی. ایک دھوکہ ہے یہ. اپنے گھر میں اسلامی معاشرے کو جگہ دے. اگر آدمی جینا چاہے 101% اسلام کے ساتھ اس ملک میں جی سکتا ہے, 101% اسلام کے ساتھ اگر وہ جینا چاہتا ہے تو جی سکتا ہے. لیکن خود ہی مسلمان اگر نہیں چاہتا ہے, اپنے گھر میں مسلمان بن کے جینا نہیں چاہتا, تو پھر ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ہے. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ایجوکیشن بہانہ بن جائے گا اور مارکیٹ کی خریدی بہانہ بن جائے گی اور ایران توران سارے بہانے ہو جائیں گے. اس کی کوشش کریں, اپنے گھر میں فضائل کے حلقے قائم کر کے اپنے بچوں میں حیا پیدا کریں. ان کا بنیادی پراتھمک اور بنیادی ایجوکیشن حیا ہے. عورت اگر حیا میں ہے, ہائی کوالیفائڈ ہے, اور اگر وہ ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, CA کچھ بھی ہے, اگر اس میں حیا نہیں ہے, سب سے بڑی ان پڑھ عورت ہے دنیا کی. اس سے بڑی ان پڑھ کوئی نہیں ہو سکتی. جس کو اپنی عزت کا ہی پتہ نہیں ہے, جس کو پتا نہیں ہے کہ میں گھر سے نکل رہی ہوں
चाहे किसी ओहदे डिग्री के साथ हो। मुझे घोर घोर कर देखने वाले हजारों हैं जो गलत नजर से मुझे देख रहे हैं। वो अपने इस बुनियादी इल्म से जाहिल है, वो कैसे पढ़ी लिखी कैसे गई जा सकती है। उसको ये भी पता नहीं कि मेरा दोस्त कौन, मेरा दुश्मन कौन है, उसको पता ही नहीं है। हया उसका बुनियादी इल्म है। घर घर होम साइंस ये औरत का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अपनी बच्चियों को ये पढ़ाना कि रोटी कैसे बनानी है, चावल कैसे बनाने हैं, सालन कैसे पकाना है, घर कैसे सजाना है, मेहमान को कैसे आवकार देना है, मेहमान की खिदमत कैसे करनी है, शौहर की खिदमत कैसे करनी है, बच्चों को कैसे पालना है, बच्चों को कैसे परवान चढ़ाना है, बच्चों का क्या जहन बनाना है, ये औरत का इल्म है, ये उसको पढ़ाना है। उसको ये पढ़ाना छोड़ दिया तो उस माँ के गोद में परवान चढ़ने, वो माँ शिक्षक बनकर, शिक्षिका बनकर 50 बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ा रही है और वो अपने 2 बच्चों को माँ बाप की इज्जत का दी नहीं दे रही कि माँ बाप की इज्जत कैसे करनी। इसलिए जरूरत, इस बात संभलने की जरूरत, संभलने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल आंखें खुल जाएगी। धोखे में ना आवे बल्कि अपने घरों में तालीम का निजाम बनावे और हुजूर वाली मुबारक। हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे बड़े दाना और बीना थे। हुजूर ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को हया सिखाई थी। हजरत फातिमा ने जिंदगी भर अपने घर का काम किया। वो कोई छोटा दर्जा उनका नहीं हो गया, जन्नत की औरतों की सरदार बन गई। अपने घर के सारे काम हजरत फातिमा ने किए, झाड़ू लगाया, पोता खुद किया अपने घर का और अपने घर में सारा काम, जानवरों, घोड़ों की और ऊँटों की खिदमत करके वो जन्नत की औरतों की सरदार बन जावे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची हाई क्वालिफाइड होकर जहन्नम का ईंधन बन जाए।